اردو انفوٹیک کے ناظرین السلام علیکم دوستو، اس جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی تحقیقات اور مشاہدات نے ایجادات کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ہر نئے آنے والے دن میں نئی نئی دریافت بنی نوع انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی کی لیٹسٹ نیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلا میں زندگی کی تلاش کا نیا سفر۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ صدیوں سے انسان یہ سمجھتا آیا ہے کہ وہ ایک ایسی انوکھی دنیا کا باسی ہے جو کائنات کا مرکز، لیکن جدید تحقیق سے اب یہ ثابت ہو چکا کہ کائنات میں لاتعداد ستارے اور کہکشائیں موجود ہیں، اور ہمارا سیارہ زمین ایسے ان گنت سیاروں میں سے ایک ہے جہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ ماہرین فلکیات ایک طویل عرصے تک اس امر پر یقین رکھتے رہے کہ زندگی کی ابتدا اور نشوونما کے لیے ایسے سیارے ہی موزوں ہیں جہاں زمین کی طرح پانی وافر مقدار میں موجود ہو۔ فلکیات کی اصطلاح میں ایسے سیاروں کو سپر ارتھ کہا جاتا ہے جہاں زیر زمین یا سطح زمین پر پانی موجود ہو، لیکن حال ہی میں ہونے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ سمندر جیسے مائع سے ہی بھرا ہوا ہو جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، بلکہ یہ سمندری لاوا بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ایسے سمندر میں بلند ترین حرارت کے باعث سیاروں کی چٹانیں پگھل کر لاوے کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہیں، یا سمندر امونیا سے بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ لاوے کا سمندر مشتری کے چاند پر مشاہدہ کیا گیا، جبکہ امونیا کے سمندر کی دریافت زحل کے چاند ٹائٹن پر ہوئی تھی۔ اگرچہ اب تک دریافت شدہ سپر ارتھ یا اپنے ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں واقع ستاروں میں زمین ہی ایسا سیارہ ہے جہاں پانی اوپر کی سطح پر وافر مقدار میں موجود ہے، اور یہی خصوصیت کائنات میں ایک انوکھا مقام عطا کرتی ہے۔ لیکن اب تک کئی ایسے ایکزو پلینٹ دریافت کیے جا چکے ہیں جہاں پانی کی موجودگی کے علاوہ ان کا ماحول زندگی کے لیے موزوں نظر آتا ہے، مگر ناسا فلکیاتی حیاتیات کے پروگرام کے تحت کی گئی تحقیق کے مطابق ہماری کائنات میں کئی ایسے سیارے موجود ہیں جو مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جنہیں اوشن یا واٹر ورلڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ابتدا میں جب ایسے سیاروں کی دریافت ہوئی تھی تو سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ زندگی کی نشو نما کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں معدنیات کے علاوہ ہائیڈروجن، آکسیجن اور دیگر اہم گیسوں کی مسلسل پیداوار کا وہ عمل جاری رہنا ممکن نہیں جس کی وجہ سے زمین کا ماحول زندگی کے لیے سازگار ہو۔ لیکن تازہ ترین سائنسی تحقیق کے مطابق کسی اور سیارے پر موجود سمندر میں بے شک نمکیات اور گیسوں کے جیو کیمیکل سائیکل کا نہ ہونا، پھر بھی یہ واٹر ورلڈ زندگی کی نشوونما کے لیے کئی ارب برس تک موزوں رہ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ واٹر ورلڈ کسی سرخ ڈورف ستارے کے گرد محو گردش ہوں۔ ماہرین کے مطابق پانی سے مکمل طور پر گھرے ہوئے سیارے پر تحقیق کے دوران ایسے ہزاروں نمونوں کا تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سیارے زندگی کی نمو کے لیے یا نشوونما کے لیے ہماری توقع سے زیادہ مناسب ہیں، جس کے بعد کئی عشرے سے فلکیات، خاص کر فلکیاتی ماہرین، کائنات میں زندگی کا سراغ لگانے کے لیے زمین جیسے سیاروں کو ہی تلاش کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ دیگر ماحولیاتی موافقت کے علاوہ زمین کا ایک بڑا حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے، لیکن ایک حصے پر خشکی بھی موجود ہے جو اس کی خوش بختی سمجھی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی میں روز افزوں ترقی کے ساتھ اب سائنسدانوں کو جدید طاقتور ٹیلیسکوپ دستیاب ہیں، جن کی مدد سے وہ ہمارے نظام شمسی سے باہر ہزاروں سیاروں کا
بآسانی جائزہ لے کر ان کے ماحول کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنسدان عموماً دوسرے نظام شمسی پر تحقیق کرتے ہوئے ایسے سیاروں کو خاص طور پر تلاش کرتے ہیں جو سائز میں عام سیاروں سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کی تمام خصوصیات سیاروں والی ہی ہوتی ہیں اس لیے انہیں ایکزو پلینٹ کہا جاتا ہے۔ اس تحقیق سے سائنسدانوں کو گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ زمین پر ابتدائی ادوار میں زندگی کے آغاز اور پھر بتدریج ارتقاء کا عمل کس طرح ہوا ہوگا۔ لیکن اس دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جن ایکزو پلینٹ پر تحقیق کی جا رہی تھی ان میں سے کئی کا ماحول زمین سے بالکل مختلف تھا، اور کئی سیارے سینکڑوں میل گہرائی تک سمندر کے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہاں زندگی کے نشو و نما کے امکانات موجود ہیں۔ ان واٹر ورلڈ تحقیق کرنے والے پنسلوینیا اسٹیٹ اور شکاگو یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق اگرچہ یہ امر حقیقت سے بعید نظر آتا ہے کہ ایسے سیارے جو سینکڑوں میل گہرائی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں خوردبینی حیات بھی نشو و نما پا سکیں، لیکن اصل میں ایسا ممکن ہے کیونکہ کسی بھی سیارے پر زندگی کی ابتدا کے لیے ایک مخصوص عرصہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن مزید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کی صورتحال کے لیے ضروری ہے کہ ان سیاروں کا مرکز ہمارے سورج جیسا کوئی ستارہ نہ ہو، بلکہ اگر یہ کسی سرخ ڈارف ستارے کے گرد محو گردش ہیں تو کبھی امکان ہے کہ اوپر بیان کردہ صورتحال کے مطابق یہ لمبے عرصے تک ہیبیٹیبل رہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے ستارے ہمارے سورج کی نسبت روشن ہونے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سیاروں پر زندگی کی ابتدا کے لیے طویل عرصہ بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ ان کے ماحول میں بھی تیزی سے تغیرات رونما نہیں ہوتے۔ ماہرین کے مطابق اس تمام عمل کے لیے جو امر سب سے زیادہ اہم ہے وہ ان کے ستارے کی روشنی کی درست سمت ہے، یعنی اگر ڈوارف ستارے کی روشنی سیارے پر صحیح سمت سے پڑ رہی ہو تو ایسا سیارہ زمین کی طرح خوش نصیب سیارہ سمجھا جا سکتا ہے جہاں زندگی کی ابتدا اور ارتقاء ممکن ہے۔ مگر اس تمام تحقیق کا نچوڑ یہی ہے کہ سائنسداں اب تک کائنات میں کوئی ایسا سیارہ دریافت نہیں کر سکے جہاں زمین کی طرح انسان جیسی مخلوق آباد ہو، اگرچہ ہزاروں سیارے اپنے ہیبیٹیبل زون میں موافق ماحول اور خصوصیات رکھتے ہیں، مگر وہاں بھی خوردبینی حیات کی موجودگی کی باقاعدہ تصدیق اب تک نہیں ہو سکی۔